بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الموت يعتام الكرام ويصطفي ثقيلة مال الفاحش المتشدد. ترى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. ترى الموت يعتام الكرام. اعتام منتخب کرنا، چننا، لینا. عام یعیم عیمتن، اخذ خیارہ، اچھی چیزوں کو لے لینا. ارى الموت یعتام الکرام، میں دیکھ رہا ہوں کہ موت شرفا کا انتخاب کر رہی ہے، شرفا کو چن رہی ہے، شرفا کو چن رہی ہے، شرفا کا انتخاب کر رہی ہے. وَيَسْتَفِي، استفا یہ بھی منتخب کرنا، لے لینا. عقیلۃ مال الفاحش المتشدد، عقیلہ عمدہ، مال الفاحش المتشدد بڑے کنجوس اور بڑے بخیل کے مال کے عمدہ مال کو بھی لے رہی ہے. بڑے کنجوس اور بڑے بخیل کہ عمدہ مال کو بھی لے رہی ہے اور اس کو تلف کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے اور اس کو ضائع کر رہی ہے. وَيَسْتَفِي، اور لے رہی ہے، چن رہی ہے. عقیلۃ مال الفاحش المتشدد، مال البخیل الفاحش المتشدد. فاحش مانے ہوتے ہیں برے کے، متشدد مانے ہوتے ہیں بہت سخت، بہت سخت بخیل، بہت سخت اور برے بخیل، یعنی بہت بہت بڑے کنجوس، بہت بڑے بخیل کے مال کو لے رہی، کے عمدہ مال کو لے رہی ہے. ارى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الايام والدهر ينفدي. کنز کی جمع کنوز معنی ہوتے ہیں خزانے کی. کنز کی جمع کنوز، اس کے معنی ہوتے ہیں خزانے. ارى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، نقصا یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی. کم کرنا اور کم ہونا، کم کرنا اور کم ہونا دونوں طور پر استعمال کرتے ہیں. ناقص ینقص نقصا، کم کرنا اور کم ہونا. ارى العيش کنزا، میں زندگی کو دیکھ رہا ہوں ایک ایسا خزانہ، میں زندگی کو ایک ایسا خزانہ دیکھ رہا ہوں. ناقصا كل ليلة، جو روزانہ کم ہو رہا ہے، جو خزانہ روزانہ ہر رات ہر شب کم ہو رہا ہے، ہر رات کم ہو رہا ہے، روزانہ کم ہو رہا ہے. میں زندگی کو کیسا خزانہ سمجھ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں. ناقصا كل ليلة، جو روزانہ کم ہو رہا ہے، روزانہ گھٹ رہا ہے، روزانہ کم ہو رہا ہے. زندگی کو میں ایسا خزانہ سمجھ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں جو روزانہ کم ہو رہا ہے. وما تنقص الایام، اور زمانے کم نہیں ہو رہے ہیں، دن کم نہیں ہو رہے ہیں. وما تنقص الایام، دن کم نہیں ہو رہے ہیں، دن تو وہی ہفتے کے جو دن ہیں وہ ہیں. وما تنقص الایام، دن کم نہیں ہو رہے ہیں. والدہر ینفدی، نفید ینفد، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. نفید ینفد ختم ہونا، لیکن زمانہ ختم ہو رہا ہے، زمانہ ختم ہو رہا ہے. صدیاں گزر رہی ہیں اور زمانہ ختم ہو رہا ہے. دن اور ہفتے کم نہیں ہو رہے ہیں، دن کم نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ زمانہ ختم ہو رہا ہے، زمانہ ختم ہو رہا ہے، گزر رہا ہے. میں زندگی کو ایک ایسا خزانہ سمجھ رہا ہوں، ایک ایسا خزانہ پا رہا ہوں، ایک ایسا خزانہ دیکھ رہا ہوں جو روزانہ کم ہو رہا ہے اور دن کم نہیں ہو رہے ہیں، اور لیکن زمانہ کم ہو رہا ہے، زمانہ ختم ہو رہا ہے. وظلم ذوی القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. ظلم ذوی القربى، ذوی القربى قرابت داروں کا ظلم، رشتہ داروں کا ظلم اور قرابت داروں کا ظلم. اشد مضاضة، مض یمض مضا ومضاضة، باب فتحہ سے ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں رنج و الم میں مبتلا ہونا، رنج و الم میں مبتلا ہونا. مض
यमज़्ज़ु मज़्ज़न व मज़ाज़तन, रंजो अलम में मुब्तला होना, बाब फतहा से। अब मज़्ज़ा बाबे जब नसरा से इस्तेमाल हो तो उसके माने होते हैं तकलीफ देना, आलम यूलिम इलामन, तकलीफ देना, तकलीफ देना। लेकिन ये जब बाब फतहा से हो तो रंजो अलम तकलीफ होना, तकलीफ होने के लिए लाजिम इस्तेमाल होता है। मज़ाज़तन मस्दर उसी का है, बाब फतहा का। वज़ुल्म ज़विल क़ुरबा अशद्दु मज़ाज़तन, मज़ाज़तन, और क़राबतदारों का जुल्म ये ज्यादा रंजो अलम का बाइस है, ज्यादा तकलीफ का बाइस है, ज्यादा रंजो अलम का, अशद्दु सख्त रंजो अलम का, बहुत ज्यादा रंजो अलम का और तकलीफ का बाइस है, अलन नफ्सी, नफ्स के ऊपर। क़राबतदारों का जुल्म ये बहुत ज्यादा रंजो अलम का बाइस है नफ्स के ऊपर, बहुत ज्यादा रंजो अलम का बाइस है नफ्स के ऊपर। मिन वक़इल हुसामिल मुहन्नदी, वक़इल हुसामिल मुहन्नदी, वक़ायक़, वक़ान के माने होते हैं पढ़ना, वक़ायक़ पढ़ना, और हुसाम के माने होते हैं काटने वाली तलवार, हुसाम ऐसी तलवार जो काटने वाली हो, हुसाम काटने वाली तलवार, हुसाम, हुसामुद्दीन भी बोलते हैं, हुसाम काटने वाली तलवार। अल मुहन्नद कहा जाता है तेज तलवार, अल मुहन्नद तेज तलवार। तेज के कैसे माने निकले? तेज के माने इस तौर पर निकले कि उस जमाने में एक कौल के मुताबिक हिंद से यानी इंडिया से लोहा जाता था अरब, और फिर उसके जरिए से तलवारें बनती थी। तो इंडिया का जो लोहा होता था उसके जरिए से जो तलवार तैयार होती थी वो बहुत तेज होती थी और बहुत काटने वाली होती थी। इस तनाजुर में तलवार का नाम अस्सैफुल मुहन्नद या अस्सैफुल हिंदवानी ये रख दिया गया, अस्सैफुल मुहन्नद, अस्सैफुल हिंदवानी, यानी ऐसी तलवार जो बहुत तेज है, जिसकी धार बहुत तेज है। इसी तनाजुर में आपने काब इब्न ज़ुहैर के कसीदे में सुना होगा, बल्कि पढ़ा होगा, इन्ना रसूल लनूरुन युस्तज़ाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूल। मुहन्नद का लफ्ज वहां भी इस्तेमाल हुआ है, मुहन्नद का लफ्ज वहां भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी है, अल मुहन्नद अल मुफन्नद भी है, और खलील अहमद सहारनपुरी की किताब है। तो तेज तलवार के माने में। वज़ुल्म ज़विल क़ुरबा अशद्दु मज़ाज़तन, और क़राबतदारों का जुल्म ये नफ्स पर ज्यादा रंजो अलम का बाइस है, नफ्स के लिए ज्यादा रंजो अलम का बाइस है, नफ्स के लिए ज्यादा रंजो अलम का बाइस है। मिन वक़इल हुसाम, तेज काटने वाली तलवार के जख्म से ज्यादा, मिन वक़इल हुसामिल मुहन्नदी, तेज काटने वाली तलवार, तेज और काटने वाली तलवार के जख्म से ज्यादा। वक़्त से तर्जुमा है, जख्म से कर लेंगे, उसके जो जख्म और उसकी जो काट है और उसकी जो मार है या उसकी जो वार है, उससे इशारा वक़्त, तेज काटने वाली तलवार की वार से ज्यादा, उसके जख्म से ज्यादा, उसकी मार से ज्यादा नफ्स के लिए रंजो अलम का बाइस है, रंजो तकलीफ का बाइस है। व ज़ुल्म ज़विल क़ुरबा, क़राबतदारों का जुल्म, अशद्दु मज़ाज़तन, ये ज्यादा नफ्स रंजो अलम का बाइस है नफ्स के लिए। मिन वक़इल हुसामिल मुहन्नदी, तेज काटने वाली तलवार की वार से ज्यादा, तेज काटने वाली तलवार की वार से ज्यादा। ये तरफ़ा इब्नुल अब्द के अशार थे जिसमें उसने जिंदगी के तजर्बात बयान किए हैं। इससे पहले उन्वान जो कायम किया गया था तजारिबुल हयात, तजारिबुल हयात, जिंदगी के तजर्बात। तो अनामीन कई कायम हुए थे, एक अल हमासत वल फख्र, और दूसरे अल गज़ल व तशबीब, और तीसरे अल वस्फ, और चौथे ये तजारिबुल हयात, जिंदगी के तजर्बात। इसने अपनी फिक्र, अपना नजरिया, अपना अंदाज सोचने का, एक जाविये निगाह, उसका तज़किरा यहाँ किया उसने। अब उसके बाद बीच में मुअल्लक़ात के अशार को साहिब किताब छोड़ रहे हैं, अब मुअल्लक़ात से मुंतकिल हो रहे हैं शुअराउस सालीक की तरफ। मुअल्लक़ात, ये तो आपको मालूम है कि
معلقات کے جو شعرا ہیں وہ 7 ہیں یا 10 ہیں، 7 یا 10 ہیں، پیچھے تذکرہ آ چکا ہے، 7 بھی ہیں اور 10 بھی ہیں۔ تو المعلقات السبع بھی کہا جاتا ہے، المعلقات العشر بھی کہا جاتا ہے، دو الگ الگ ہیں۔ تو ابھی تک جن کا تذکرہ آیا ان میں تذکرہ آیا عمرو بن کلثوم کا، اس سے پہلے انطرا ابن شداد کا، تو انطرا ابن شداد ہوا اور عمرو بن کلثوم ہوا اور پھر امرؤ القیس ہوا اور پھر یہ طرفہ ابن العبد ہوا۔ ابھی 4 شعراء کا تذکرہ آیا ہے، 4 شعراء کا تذکرہ ہے، بقیہ اور بعد میں ذکر کریں گے۔ بیچ میں شعراء الصعالیق کو یہ لے آئے ہیں، شعراء الصعالیق کو لائے ہیں، یہ بھی زمانے جاہلیت کے شعراء میں شمار ہوتے ہیں، اور زمانے جاہلیت کے شعراء میں بھی ان کا مقام ہے، بڑی ٹھوس ان کی شاعری ہے۔ انہی میں ایک شاعر ہے جس کا نام ہے شنفرہ، شنفرہ ایک شاعر ہے۔ شعراء الصعالیق، شعراء الصعالیق، صعالیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الصعلوق جمع صعالیق، جس کے معنی ہوتے ہیں فقیر کے، محتاج کے، پریشان حال کے، خانوما برباد کے، گھر سے بے گھر کیے جانے والے کے، فقیر کے، محتاج کے، مسکین کے، خانوما برباد کے۔ ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب ندوی نے جو عربی زبان و ادب کی تاریخ لکھی ہے تو اس کا ترجمہ کیا خانوما برباد شعراء، جو گھر سے بے گھر کر دیے گئے تھے اپنی شرارتوں اور اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، تو ان کو الشعراء الصعالیق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو شعر کہا ہے تو شعر الصعالیق، صعالیق کی شاعری، یعنی انہی فقیر اور لٹیرے اور ڈاکو جو تھے، انہی اور غریب تھے تو لوٹ لوٹ کے کھاتے تھے، انہی میں سے طابت الشرہ بھی تھا، طابت الشرہ بھی تھا، جس نے اپنا واقعہ ذکر کیا، ہماسا میں اپنے پڑھا ہوگا، اذا المرء لم يحتل وقد جد جده اضاء وقاس امره وهو مدبر، اس نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ کیسے میں نے دشمنوں سے نجات پائی۔ تو صعلوق کی جمع صعالیق، جس کے معنی ہوتا ہے فقیر، محتاج، بے بس، بے کس، خانوما برباد۔ شعر الصعالیق، تو یہ شعراء الصعالیق اور جو تمام مجموعہ ہے ان کو شعراء الصعالیق کہا جاتا ہے۔ تو شعر الصعالیق یہ بیچ میں معلقات کے اشعار کے ضمن میں شعراء الصعالیق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ والصعالیق كانت لهم حیات خاصۃ، اور صعالیق کی خاص زندگی تھی، صعالیق کی خاص زندگی تھی۔ تشتمل على اخلاق البداوہ، جو بدویت کی خصلتوں پر مشتمل تھی۔ بداوہ، بدویت، دیہاتی پنا، اکھڑ مزاج، جو بدویت کی عادتوں، اخلاق کیا ہوتی ہیں؟ اس کی عادتیں، خصلتیں، بدویت۔ والفتوہ، جمع مردی اور پامردی، فتوہ جمع مردی اور پامردی۔ تشتمل علی اخلاق البداوہ، جو بدویت کی عادتوں اور خصلتوں پر مشتمل ہے، والفتوہ اور جمع مردی پر، والمخاطرہ اور جاں بازی پر، جان کو جوخم میں ڈالنا، جان کو جوخم میں ڈالنا اور جان کو مشکلات کے حوالے کرنا، مخاطرہ کہتے ہیں۔ خاطر بنفسہ، جان کو مشکلات کے حوالے کر دینا، جان کو جوخم میں ڈالنا، خطرات مول لینا، خطرات مول، مخاطرہ اس معنی میں۔ والمخاطرتی، اور مخاطرت یعنی جان کو جوخم میں ڈالنا اور جانبازی جس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو بدویت، پامردی اور جانبازی جیسی خصلتوں پر ان کی زندگی مشتمل تھی۔ یتجلی ذلک فی شعرہم، اور یہ چیز ان کی شاعری میں نمایاں ہے، یہ بدویت اور یہ جوان مردی اور یہ جانبازی۔ جانبازی، جانبازی کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، ایک مخاطرہ ہے، دوسرے مجازفہ ہے، مجازفہ، جازف بحیاتہ، جازف بنفسہ، اور تیسرے ہے استماتہ ہے، استماتہ، استماتہ فی جان بالکل مر مٹنا، استماتہ۔ تو مخاطرہ ہوا اور مجازفہ ہوا اور استماتہ ہوا۔ استماتہ یہ جانبازی کے معنی میں، جانبازی، اپنی جان کو خطرات کے حوالے کر دینا۔ یتجلی ذلک فی شعرہم، اور یہ چیز ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ ومن الشعراء الصعالیق، اور صعالیق شعراء میں، نام ہی پڑ گیا ہے، جب نام ہو جائے تو اس کو اسی عنوان سے جانتے ہیں۔
اس کو اسی عنوان سے جانتے ہیں. جیسے معلقات کے شعرا، تو معلقات کے شعرا اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، لٹکائے گئے قصیدے کے شعرا، اگر یہ کوئی ترجمہ کرے گا تو بہت موٹا ترجمہ ہوگا. تو لیکن معلقات، لیکن ذہن میں اس کے معنی معلوم ہونے چاہیے. ایسے سالک شعرا یعنی خانمہ برباد شعرا، فقیر شعرا جو لٹیرے اور ڈاکو تھے اور گھروں سے ان کو نکال دیا گیا تھا، تو یہ ڈاکہ زری کر کے لوٹ مار کے ذریعے سے اپنی گزر بسر کرتے تھے. ومن الشعراء الصالق، اور صالق شعرا میں، شعراء صالق میں عروۃ ابن الورد ہے، عروہ ابن الورد ہے. وکلامہ اکمل رسانۃ ونبلا، اور اس کا کلام پختگی کے لحاظ سے بہت کامل و مکمل ہے. رسانہ کا مطلب ہے پختگی، پختگی کے لحاظ سے، ونبلا، اور عمدہ. نبل کے معنی ہوتے ہیں اصل شرافت کے، تو شرافت ان کے ہاں کیا تھی؟ شرافت ہوتی. تو پختگی تو عمدگی، پختگی اور عمدگی کے لحاظ سے، پختگی اور عمدگی کے لحاظ سے بہت مکمل ہے. رسانہ مضبوط کہا جاتا ہے. الاسلوب الرصین، ایسا اسلوب جو بہت پختہ ہو، جو بہت ٹھوس ہو، اس میں کوئی عیب نہ نکال سکے، اس میں کوئی کمی نہ نکال سکے، تو الاسلوب الرصین کہا جاتا ہے. الاسلوب الشیق الرصین، رصین ایسا اسلوب جو بہت لچھے دار بھی ہے اور بہت پختہ بھی ہے. وکلام اکمل رسانۃ ونبلا، نبل ہے، اور نبل کے معنی ہوتے ہیں تیر کے، نبل کی جمع نبال، تیر کے، اور نبل کے معنی ہوتے ہیں عمدگی کے، بہتری کے. نبل ینبل نبالۃ، نبلا و نبالۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں شریف ہونا. اور اس کا کلام پختگی کے لحاظ سے، عمدگی کے لحاظ سے بہت کامل و مکمل ہے. وَيَتَّصِفُ كَلَامُهُ بِجَفْوَةٍ وَبَدَاوَةٍ، اور اس کے کلام میں درستی ہے. درستی معنی سختی، سختی، جفوہ. وَيَتَّصِفُ كَلَامُهُ بِجَفْوَةٍ، اور اس کا کلام درستی یعنی سختی، سختی اور بدویت سے متصف ہے. وَلِلشَّنْفَرَا قَصِيدَةٌ مَشْهُورَةٌ بِلَامِيَةِ الْعَرَبِ، اور شنفرا کا مشہور قصیدہ ہے. شنفری لکھا ہے، یہ یا کہ نقطہ شنفری نہیں ہے بلکہ شنفرا ہے. شنفرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کے ہونٹ موٹے ہوں، بدنما ہو، اس کو شنفرا کہتے ہیں. لغلظ فی شفتیہ، الشنفرا لغلظ فی شفتیہ، جس کے ہونٹ موٹے ہوں تو اس کو شنفرا کہتے ہیں. اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے عمرو ابن مالک، عمرو ابن مالک اس کا نام ذکر کیا، الازدی، عمرو ابن مالک الازدی اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اوس ابن ثابت ذکر کیا ہے، لیکن عمرو ابن مالک اس کا ایک نام ہے، شنفرا. یہ قبیلے بنو فہم سے تعلق رکھتا تھا، قبیلے بنو فہم سے تعلق رکھتا تھا. پوری زندگی اس نے اسی پہاڑوں میں اور بیابانوں میں گزاری، پوری زندگی اس نے اسی پہاڑوں میں اور بیابانوں میں گزاری، پوری زندگی پہاڑوں میں اور بیابانوں میں گزاری، یہاں تک کہ 525 مسیحی میں اسے قتل کر دیا گیا. 525 مسیحی میں اسے عیسوی میں 525 عیسوی میں اسے قتل کر دیا گیا. ہجرت سے 70 سال پہلے، ہجرت سے 70 سال پہلے 525 مسیحی میں اسے قتل کر دیا گیا، ہجرت سے 70 سال پہلے. اور اس کا مشہور قصیدہ ہے جس کے اشعار یہاں ذکر کر رہے ہیں، وہ قصیدہ مشہور ہے، لامیۃ العرب کے نام سے جانا جاتا ہے. لامیۃ العرب، لامیۃ العرب یعنی عربوں کا وہ قصیدہ جس کے اخیر میں لام ہے. لامیۃ العرب مشہور ہے، نام پڑ گیا اس کا. بہت سے قصیدوں کے اخیر میں لام ہے، حرف لام ہے، لیکن اس قصیدے کو لامیۃ العرب کہا جائے کہ لامیۃ العرب کون ہے تو کہیں گے یہی قصیدہ جس میں ہے اقیموا بنی امی صدور مطیکم انی الی قوم سواکم لاميل، یہ قصیدہ ہے لامیۃ العرب. تو یہ کس کا ہے؟ شنفرا کا ہے. شنفرا شعراء صالق میں تھا اور بنو فہم سے اس کا تعلق تھا. لیکن ایک لامیۃ العجم بھی ہے، آپ نے مجموعہ میں پڑھا ہوگا، مجموعہ میں لامیۃ العجم، لامیۃ العجم غالا بنفسی عرفانی بقیمتها فصنتها عن رخیص القدر مبتذلی، غالا بنفسی عرفانی بقیمتها فصنتها عن رخیص القدر مبتذلی.
وہ لامیت العجم ہے، طغرائی کا قصیدہ ہے، اس کو لامیت العجم کہا جاتا ہے۔ پوچھا جائے لامیت العجم کس کا ہے اور لامیت العرب کس کا ہے، تو آپ کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے صراحت کے ساتھ کہ لامیت العرب یہ شنفرہ کا ہے جو شعراء سالیک میں آتا ہے، اور لامیت العجم یہ طغرائی کا ہے، طغرائی کا، طغرائی طا سے طغرا، مجموعہ میں اس کے چند اشعار ذکر کیے گئے ہیں لامیت العجم، دونوں کے اخیر میں لام لام ہے، اسی تناظر میں اسے لامیت العرب اور لامیت العجم کہا جاتا ہے۔ وَلِلشَّنْفَرَةِ قَصِيدَةٌ مَشْهُورَةٌ، اور شنفرہ کا مشہور قصیدہ ہے لامیت العرب، لامیت العرب کے نام سے، اور یہ معلقات کے شعراء میں نہیں ہے۔ معلقات کے شعراء کے بارے میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ وہ عمدہ اور بہترین اشعار اور قصیدے جن کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا، آویزاں کیا گیا تھا، اسی وجہ سے ان کو معلقات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شنفرہ کا قصیدہ ہے یہ معلقات میں نہیں ہے، یہ معلقات میں نہیں۔ وَلَيْسَ شُعَرَاءُ الصَّعَالِيكِ من اصحاب المعلقات، اور شعراء صعالیک یہ اصحاب معلقات میں نہیں ہے، اصحاب معلقات میں نہیں ہے، بالکل یہ الگ شاعری کی ایک صنف ہے اور الگ ان کی ایک جماعت ہے، ان کا ایک گروپ ہے۔ یقول الشنفرہ فی لامیت العرب، شنفرہ لامیت العرب میں کہتا ہے، شنفرہ لامیت العرب میں کہتا ہے، اقیموا بنی امی صدور مطیکم فانی الی قوم سواکم لامیل، اقیموا بنی امی صدور مطیکم، اقیموا اقام یقیم اقامتا، قائم کرنا، سیدھا کرنا، درست کرنا، قائم کرنا، سیدھا کرنا، درست کرنا۔ اقیموا بنی امی، بنی امی میری ماں کے بیٹوں یعنی میرے بھائیوں، میری ماں کے بیٹوں میرے بھائیوں، اقیموا بنی امی صدور مطیکم، صدر کے معنی ہوتے ہیں سینے کے، سینے کے، سینہ، صدروں کی جمع صدور، اس کے معنی ہوتے ہیں سینے کے، صدر سامنے جو چیز ہو اس کو صدر کہتے ہیں۔ مولانا صدر، صدارت اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان سامنے بیٹھتا ہے، صدر صاحب سامنے بیٹھتے ہیں، صدر صاحب اگر پیچھے بیٹھتے تو صدر نہیں کہیں گے، ان کو کچھ اور کہا جائے گا، تو صدر سینے کو کہا جاتا ہے، صدر صدارت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ سامنے ہوتے ہیں۔ صدور، صدور معنی ہوتے ہیں سینے کے، رخ کے۔ مطیتن کی جمع مطایا اور مطیج، مطیتن کی جمع مطیجن اور مطایا دونوں ہے، بغیر تا کے ساتھ بھی، اور مطایا، مطیتن کی جمع، مطیتن کی جمع مطایا۔ فإنی الی قوم سواکم لأمیل، قوم سواکم، سوا تمہارے علاوہ، لأمیل میں مائل ہونے والا ہوں، میں جانے والا ہوں، میں ادھر ہی رخ کرنے والا ہوں۔ اقیموا بنی امی صدور مطیکم، اے میرے بھائیوں، اقیموا اے میرے بھائیوں، اپنی سواریوں کے رخ کو سیدھا کرو، اپنے سواریوں کے رخ کو سیدھا کرو، اے میرے بھائیوں اپنی سواریوں کے رخ کو سیدھا کرو۔ فإنی الی قوم سواکم لأمیل، صدور یہاں رخ کے معنی کریں گے، سینے کے، سواریوں کے سینے کو سیدھا کرو، رخ کے۔ اے میرے بھائیوں، اقیموا بنی امی، اے میرے بھائیوں، وہ ایک منادہ ہے پہلے، اے میرے بھائیوں اپنی سواریوں کے رخ کو سیدھا کرو، سواریوں کے رخ کے سیدھا کرو۔ متا کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ کے، یہ بات یاد رہے، متا کے معنی پیٹھ کے، اسی سے مطیہ بنا ہے، اور یہاں یہ جمع ہے مطیہ، اپنے سواریوں، تو مطیۃ واحد ہے اور مطیٌ اور مطایا اس کی جمع ہے۔ تو اے میرے بھائیوں اپنی سواریوں کے رخ کو سیدھا کرو۔ فإنی الی قوم سواکم لأمیل، کیونکہ میں تم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پاس جانے والا ہوں۔ فإنی الی قوم سواکم، سواکم تم کو چھوڑ کر، تمہارے علاوہ، کیونکہ میں تمہارے علاوہ تم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پاس جانے والا ہوں۔ فإنی الی قوم سواکم، کیونکہ میں تم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پاس جانے والا ہوں، دوسرے لوگوں کے پاس جانے والا ہوں۔ اے میرے بھائیوں اپنے سواریوں کے رخ کو سیدھا کرو، کیونکہ میں تم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پاس جانے والا ہوں۔ مجھے انسانوں میں رہتے رہتے اکتاہٹ ہو گئی ہے، وہ میری عزت نہیں کرتے ہیں، تو میں اب جا کر دوسری قوم کو اپنا ہم نوا بناؤں گا، اپنا ساتھی بناؤں گا، اپنا دوست بناؤں گا۔ اے میرے بھائیوں اپنی سواریوں کے رخ کو سیدھا کرو،
کیونکہ میں تم کو چھوڑ کر دوسری قوم کی طرف جانے والا، لَأَمْ يَلُ امیل بہت زیادہ مائل ہونے والا، میں تم کو چھوڑ کر دوسری قوم کی طرف جانے والا. وَلِدُونَكُمْ أَهْلُونَ سِيدٌ عَمَلَّسٌ وَلِدُونَكُمْ أَهْلُونَ سِيدٌ عَمَلَّسٌ وَأَرْقَةُ زُهْلُولٌ وَعَرْفَاءُ جَيْأَلُ. وَلِدُونَكُمْ میرے لیے، دونکم تمہارے علاوہ، میرے لیے تمہارے علاوہ. وَلِدُونَكُمْ أَهْلُونَ، اہلون اہل اسی کی جمع بنا دیا ہے، اہلون اہل خانہ، گھر والے. میرے لیے تمہارے علاوہ کچھ گھر والے ہیں، کچھ اہل خانہ ہیں، کچھ گھر والے ہیں، کچھ اہل خانہ ہیں. میرے لیے تمہارے علاوہ کچھ گھر والے ہیں اور کچھ اہل خانہ ہیں. سید عملس، کون سے وہ گھر والے ہیں؟ سید آ چکا ہے اس سے پہلے، کسید الغزا نبہتہ المتوردی، سید کے معنی بھیڑیے کے، سید عملس ایک بھیڑیا. عملس کہتے ہیں تیز رفتار کی، عملس السریع کے معنی. وَلِدُونَكُمْ أَهْلُونَ سِيدٌ عَمَلَّسٌ میرے لیے تمہارے علاوہ کچھ اہل خانہ ہیں، سید عملس یعنی تیز رفتار بھیڑیا. میں جنگلوں میں رہتا ہوں، انہی لوگوں سے میرا سابقہ ہے، میرا واسطہ ہے، تو تیز رفتار بھیڑیا ہے، تیز رفتار بھیڑیا ہے، تیز رفتار بھیڑیا. وَأَرْقَةُ زُهْلُولٌ، ارقت سے پہلے نمر محذوف ہے، نمر مانے چیتا، چیتا. ارقت کہتے ہیں چتکبرا، جو چتکبرا ہوتا ہے اس کو ارقت کہا جاتا ہے. اور زہلول کے معنی ہوتے ہیں چکنا، بہت خوبصورت. اور چتکبرا خوبصورت چیتا بھی ہے، تو چیتا ہوا. ارقت کے معنی چتکبرا، جس کے رنگ میں متنوع رنگ شامل ہو، رنگ اس کا متعدد رنگوں کا مجموعہ ہو تو اس کو چتکبرا کہتے ہیں. تو اور ایک چیتا ہے ارقت جو چتکبرا ہے. زہلول خوبصورت اور چکنا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت ہے. اور ایک چیتا ہے جو چتکبرا ہے اور خوبصورت ہے اور چکنا ہے، خوبصورت اور چکنا ہے. ارقت چتکبرا اور زہلول کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت کے، چکنا کے. وَعَرْفَاءُ جَيْأَلُ، عرفا کے معنی ہوتے ہیں لمبی چوٹی والا، لمبی چوٹی والا. عرفہ عرف نکلا ہوا تھا، عرف الحیوان کہا جائے کہیں گے لمبی چوٹی والا، لمبی چوٹی والا، لمبی چوٹی والا. یہ سب جانوروں کی صفات ہیں، انسانوں کی نہیں. جیل کے معنی ہوتے ہیں موٹا تازہ، الزخم موٹا تازہ، جو زخم ہو تو اس کو جیل کہتے ہیں. تو لمبی چوٹی والا اور موٹا تازہ. کیا اس سے پہلے ضبع محذوف ہے، ضبع ضاد با عین، بجو جس کے معنی ہوتے ہیں بجو کے، ضاد با عین. وضبع ارفاء جیل، اور ایسا بجو جو لمبی چوٹی والا ہے اور بڑا ہے، بڑا موٹا ہے، بڑا موٹا ہے. لمبی چوٹی والا ہے اور بڑا اور موٹا ہے، لمبی چوٹی والا ہے، بڑا اور موٹا ہے. ضبع ارفاء جیل، اور ایسا بجو ہے جو لمبی چوٹی والا ہے اور موٹا ہے، بہت موٹا ہے، موٹا تازہ ہے. وَلِدُونَكُمْ أَهْلُونَ سِيدٌ عَمَلَّسٌ، اور میرے لیے تمہارے علاوہ کچھ اہل خانہ ہیں، کچھ گھر والے ہیں. سید عملس تیز رفتار بھیڑیا، سید عملس تیز رفتار بھیڑیا. اچھا. وَأَرْقَةُ زُهْلُولٌ، اور ارقت کے معنی ہوتے ہیں چتکبرا کے، اور زہلول کے معنی ہوتے ہیں زہلول معنی چکنے کے، خوبصورت کے. تو چتکبرا اور خوبصورت چیتا، چتکبرا اور خوبصورت چیتا. وعرفاء جیل، اور ایسا بجو جو بہت لمبی چرخی والا ہے یا چوٹی والا ہے.
لمبی چوٹی والا ہے اور بہت موٹا تازہ ہے، لمبی چوٹی والا ہے اور بہت موٹا تازہ ہے. هم الاهل لا مستودع السر زائع لديهم ولا الجاني بما جر يفضل. هم الاهل، وہ ایسے اہل خانہ ہیں، وہ ایسے اہل خانہ ہے. لا مستودع السر زائع لديهم. مستودع السر کیا کہتے ہیں؟ استودع معنی ہوتا ہے امانت رکھنا، امانت رکھنا. استودع، استودع امانت رکھنا. سر معنی ہوتا ہے راز. تو مستودع السر راز رکھی گئی، رکھے گئے راز، امانت رکھے گئے راز. مستودع السر امانت رکھے گئے راز. وہ ایسے اہل خانہ ہیں کہ امانت رکھا گیا راز ضائع لدیہم، ان کے پاس فاش نہیں ہوتا ہے. امانت رکھا گیا راز، بطور امانت رکھا گیا راز ان کے پاس فاش نہیں ہوتا ہے. راز کا فاش ہونا، ضائع لدیہم ان کے پاس فاش نہیں ہوتا ہے. هم الاہل، وہ ایسے اہل خانہ ہیں. لا مستودع السر ضائع، کہ ان کے پاس رکھا گیا راز، ان کے پاس امانت رکھا گیا راز فاش نہیں ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا ہے. ان کے پاس امانت رکھا گیا راز فاش نہیں ہوتا ہے اور عام نہیں ہوتا ہے. وللجانی بما جر یخذل. وللجانی، وہ ایسے اہل خانہ ہیں کہ ان کے پاس امانت رکھا گیا راز فاش نہیں ہوتا ہے. وللجانی، جانی کہتے ہیں مجرم کو. جنا یجنی جنایتن، جرم کرنا. جانی اسی سے جرم کرنا، جرم کرنا جانی ہے. جنات اس کی جماعت ہے جانی. وللجانی بما جر، بما جر، جر یجر بنا ہوتا ہے کھینچنا، جر. اور مجرم بما جر، اس وجہ سے جو اس نے کھینچا ہے، مطلب جو اس نے جرم کیا ہے. بما جر کا مطلب جر یجر کھینچنا، اسی سے جرار ہے، اس میں ہوتا ہے کھینچنے والا. تو اور مجرم بما جر، اس وجہ سے جو اس نے کھینچا ہے، یعنی جو اس نے جرم کیا ہے. تو مجرم اپنے جرم کی وجہ سے، مجرم اپنے جرم کی وجہ سے یخذلو، وہ رسوا نہیں کیا جاتا ہے. رسوا، یخذل، خذل یخذل خذلا مطلب رسوا کیا جانا. اور مجرم اپنے جرم کی وجہ سے رسوا نہیں کیا جاتا ہے، پیار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا ہے. خذل یخذل خذلا، اللهم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیار و مددگار چھوڑنا، رسوا کرنا. اور مجرم اپنے جرم کی وجہ سے پیار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا ہے. مجرم اپنے جرم کی وجہ سے پیار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا ہے. وہ ایسے اہل خانہ ہیں کہ ان کے پاس امانت کے طور پر رکھا گیا راز، وہ ایسے اہل خانہ ہیں کہ ان کے پاس امانت کے طور پر رکھا گیا راز فاش نہیں ہوتا ہے اور مجرم اپنے جرم کی وجہ سے رسوا نہیں کیا جاتا ہے. مجرم اپنے جرم کی وجہ سے رسوا نہیں کیا جاتا ہے.